سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد یہ تو ایک دستور ہے کہ دشمن جو ہے وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھتا. جتنا بڑا دشمن ہوگا وہ اس دشمنی کے لیے ہر وقت اس نے کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنی ہے تاکہ وہ نقصان پہنچائے. اس لیے چاہیے بندے کو کہ اپنے دشمن سے ہر وقت الرٹ رہے. اور ایک دشمن تو ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دشمن کہا ہے اور بڑا دشمن کہا ہے، شیطان ملعون. وہ میرا بھی آپ کا بھی ہر ایمان والے کا بلکہ ہر انسان کا دشمن ہے. کچھ لوگوں کو تو اتنی دشمنی کرتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ وہ اللہ کو ماننے نہیں دیتا بالکل بھی، اور جو اللہ کو مان جاتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتا، ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. اور اس کا مشن یہی ہے، اس دشمنی کا مشن یہی ہے کہ میں اپنے دشمن کو کسی طریقے سے بھی اخروی آرام جو ہے، ہمیشہ کا آرام جو ہے، اس سے محروم کر دوں، یعنی اس کو جنت میں داخل نہ ہونے دوں. یہ ہمیں ہسٹری یاد ہونی چاہیے ہر وقت، اور ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمارا کوئی دشمن ہو تو ہر وقت ہمارے ذہن میں رہتا ہے، یار اس نے مجھے نقصان پہنچانا ہے، اس نے میرے بچے کو مارنا ہے، اس نے مجھے گھر سے نکالنا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے. 24 آورس کے ذہن میں ایک سرکل گھومتا رہتا ہے. ہر وقت اس کا ذہن میں وہ دشمن ہی رہتا ہے. نہیں اب وہ مجھے ایسا کرے گا، میں جاؤں گا تو ایسے ہو جائے گا، فلاں ہوگا، ایسے ہوگا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. دشمن کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، آدمی کے سوچتے رہتے اس کے بارے میں. لیکن اصل دشمن ہمارا کبھی اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. اس کو تو دوست بنائے ہوئے ہیں، اس کا نام بھی لیتے تو چھوڑو یار، کیا اس نے کیا کرنا ہے، بہت سلائٹ لیتے ہیں. اس کی دشمنی تو اتنی بڑی دشمنی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، وہ تو بہت بڑا انتقام لینے والا ہے ہمارے سے، بہت سخت انتقام لینے والا ہے. اور ایسا دشمن ہے کہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اس کی پلاننگ چلتی ہے، ہمارے مزاج کو پہچانتا ہے، ہماری طبیعت کو پہچانتا ہے، اسی مطابق اس چکر بازی دیتا ہے، اور وہ بڑے بڑے چکر دیتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے جنت میں نہ جانے دو. اس کے بڑے ڈائلاگ ہیں قرآن میں بھی. اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ آخرت میں بھی کیا ڈائلاگ کرے گا، کیا باتیں کرے گا انسانوں کے ساتھ جنت میں. خود بھی جا رہا ہوگا جہنم میں، ان کو پہنچا رہا ہوگا تو جہنم میں جا کے پوچھیں گے تو بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھوڑی کہا تھا تم مجھے مانو، قرآن نہیں تمہارے پاس ہو جاتا، میری بات کیوں مانی تم نے. تو ایسے طریقے سے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں انسان کو اندر جا کے، کانوں کے اندر وسوسوں کے ساتھ، سوچ سے، خیال سے، ہر اس نے وہ کام انسان سے کرانا ہے کہ جو اس کو جہنم میں لے جائے. یہ تو بھائی بہت پکا سبق ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد رکھنا بات. صبح ہی اٹھتے جیسے اپنے دشمنوں کا خیال ہمیں آتا ہے، یار آج نے گھومے ایسا نہ کر دے، کہ فلاں ایسا نہ کر دے. کسی کو نہ سوچو، سب سے پہلے اس دشمن کو سوچو
بستر سے اٹھتے ہی یا اللہ اس دشمن سے ہمیں بچانا، اس کے چکروں سے بچانا، اس کے ٹیکس سے ہمیں بچانا، تو ہی بچا سکتا ہے، بہت خبیث چیز ہے. یہ دعا مانگ کے اٹھا کریں بستر سے. یہ دعائیں معصورہ ہیں، بہت اس سلسلے کے اندر تعالیٰ نے دی ہیں. بہت زیادہ پناہ لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، شیطان سے یاد رکھیں. بہت ہم نے ڈیل دی ہے اس کو، بہت آسان لے رہے ہیں ہم لوگ، بہت آسان لی ہے، بہت ایزی ٹیک کرتے ہیں اس کو. ہم سمجھتے نہیں دشمن ہے ہمارا، نہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے طریقے اس نے استعمال کرتا ہے کس طریقے کو جہنم میں لے جاؤں. تو اس نے ایک ایسا طریقہ جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ قرآن جانتا ہے اچھی طرح، حدیثوں کو بھی جانتا ہے. بہت بڑا عالم تھا وہ، معمولی چیز تھوڑی تھی. تھوڑا قرآن جانتا ہے، اترا ہمارے پر ہے، لیکن وہ دشمن ایسا ہے کہ اس سے پوائنٹ دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کس عمل پہ مہربان ہو رہا ہے، کس عمل سے اللہ سے اس کی محبت بڑھ رہی ہے، کس وجہ سے اس کا جنت کا راستہ کھل رہا ہے، کس جگہ سے اس کا رزق آ رہا ہے. وہ قرآن سے سیکھتا ہے، پھر ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. بولیں سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیسے الرٹ کیا ہے. بات سمجھ آئے گی؟ دیکھ لیں، قرآن ہی پڑھتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے. ہم ان آیتوں کو چھوڑ جاتے ہیں بس ثواب کے چکر میں، الحمدللہ طرزیں نکالتے ہیں، وہ ماشاء اللہ تجویدیں کرتے ہیں. تجویدوں کو بھی زور ہے، ہونا چاہیے الحمدللہ، ہر چیز پہ زور ہے بہت. ایک کوئی ابھی قاری صاحب آ جائیں الحمدللہ، اچھی بات ہے، تجویز ہوتی ہے ماشاءاللہ، بڑا لطف آتا ہے سننے میں. قرآن بڑا مزہ آتا ہے، کوئی قرآن سنا رہا ہے، اس میں اپنی رنگ ہے، خوبصورتی چیز ہے. لیکن اصل معاملہ تو نہیں ہے. اس پہ تو ہم بہت آ جائیں گے آواز سننے کے لیے، زیادہ آواز سننے آتے ہیں، اور بڑے ترجمے ان کے نکالیں گے، ہم سب کچھ بھی بات بھی نقلیں بھی کریں گے ان کی، ہے نا، مجموعہ بہت بڑا ہو جائے گا. لیکن کوئی ایسا آدمی آ جائے جو قرآن کا عمل سکھا رہا ہے، بولے سبحان اللہ، کوئی نہیں آئے گا. بڑے خوش کی بات ہے جی، کیا ہے جو اس میسج کو دے رہا ہے، آپ کو کنوے کر رہا ہے، خبرداری کیا کہہ رہا ہے قرآن، اس کو سمجھو. اس کی نہیں بات سننی، اس میں کوئی لطف ہی نہیں آ رہا، آدمی نہیں آئیں گے، مجموعہ نہیں آئے گا، چھوڑو یہ کیا ہے. تو یہ ہے ہمارا مثال. اندر پڑھتا ہے چلے قرآن کیا کہا ہے. وہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ طرزوں پہ نہیں جاتا، زیادہ اس باتوں میں نہیں جاتا، وہ اندر میسیج لیتا ہے اور اس میسیج سے پھر وہ وار کرتا ہے انسان پہ کہ یہ جو اللہ نے کو نکالنے کے راستے بتائے ہیں، میں اس پہ کیوں نہ محنت کروں. تو وہ ایک عمل اس نے ایسا پکڑ لیا، ہاں اللہ نے بڑا زبردست وعدہ کیا انسان سے، اتنا زبردست وعدہ کیا ہے جنت کا ایمان والوں کے ساتھ کہ کمال ہی ہو گیا. بولیں سبحان اللہ، کمال ہی ہو گیا. اس نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے، پڑھا قرآن. حدیث تو دیکھوں، حدیثیں پڑھی، بخاری پڑھا، ابو داؤد پڑھا، اس نے ترمذی پڑھی، سیاست پڑھا، مالک پڑھا، سب یہ تو ہر جگہ آ رہا ہے، یہ تو بھائی بڑے زبردست چیز ہے، اس پہ تو مجھے کام کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی میری؟ غور سے سنیں، اس پہ تو مجھے کام کرنا چاہیے. پاگل ہنس رہا ہے، کتنے بیوقوف ہے، کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہا. دیکھو قرآن میں کتنا زبردست راستہ بتایا ان لوگوں کو. وہ یہ تو گئے جنت میں کیا کروں؟ اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے، دشمن ہے نا. او ساری رات بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے کہ یار یہ تو بہت بڑا اللہ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اللہ کرے. کہتا ہے ان کے خیال میں ہی نہیں آئی یہ بات، اس آیت کو سمجھ ہی نہ سکیں گے، وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں اس آیت میں، میسیج ہی نہ سمجھ سکے. اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. نہ ہمیں اس میسیج کو حدیث میں نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں قرآن میں نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے. جب ایسا عمل اس کو مل جاتا ہے تو بس پھر وہ زور لگاتا ہے. وہ تو اتنا سینٹر مل گیا، اس نے ریڈ لائن لگائی ہوئی اس نے پورے قرآن کے اندر حدیثوں پہ کہ یہ تو میرا سب سے بڑا مشن ہے. یہ تو اللہ نے اتنی بڑی ڈھیل دے دی ان کو، تو یہ تو گناہ گار سے گناہ گار انسان میں جنت میں. وہ یہ کیا، وہ یہ ان کو پتہ لگ جائے تو بہت آسان عمل ہے. تو یہ تو کوئی نہیں رہے گا، کوئی عورت اور کوئی عورت پوچھے گی نہیں. بتاؤں جا آپ کو وہ عمل قرآن کا، بولے سبحان اللہ. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے یار، وہ بالکل چھپا ہوا ہے ہمارے سے، اس کو پتہ ہے. تو اس نے جناب پوری کیبنٹ لگا دی میرے اور آپ کے پیچھے، پوری امت کے پیچھے، کہ خبردار جو کچھ بھی کرنے دینا ان کو،
نمازیں پڑھاؤ، تہجد پڑھاؤ، حج کراؤ، عمرے کراؤ، روزے رکھواؤ، روکنا ان میں بھی ہے، لیکن اس سے تم نے روک لیا تھا وہ بھی سب ختم. اللہ اکبر. یہ تو وہی، اس پہ پورا کام کرنا ہے تم نے جناب، میں خود کروں گا، میں پکڑوں گا اس کا جھنڈا، اس کو نہیں جانا. یہ کام ہم نہیں کسی اور سے بھی نہیں ہونے دیں گے اور کسی مرد سے بھی نہیں ہونے دیں گے. جنت. اب اس عمل کے لیے کیا کرتا ہے؟ غافل کرتا ہے، سب سے غفلت دے دیتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا انجیکشن، ایک ڈوز کرتے ہیں انجیکشن سے، اس کے پاس انجیکشن ہے، یاد رکھ، انجیکشن مارتا ہے، انجیکشن مارتا ہے وہ نشہ چڑھتا ہے اس کو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غفلت. جب بھی اس عمل کی طرف جانے لگتا ہے وہ انجیکشن مار دیتا ہے ایک ٹھک سے. جیسے ہوتا ہے کہ آدمی نشے جب آنے لگتا ہے ہوش میں تو پھر اس کو ایک گولی دیتے ہیں، کیا کون سی گولی کہتے ہیں، جس سے نیند آ جاتی ہے، اور پھر اس کو نیند آ جاتی ہے اور پھر اٹھنے لگتا ہے، ڈاکٹر پھر اس کو گولی دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، درد پتہ نہ لگے. اس نے ایسے انجیکشن تیار کیے ہوئے ہیں کہ جہاں بھی اس کا عمل کی طرف دھیان جائے غافل کر دو اس کو. آیت کو سمجھ نہیں رہا اس کو تو غافل کر دیا، یا پھر مشکل کر دیا اس کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی، نہ یہ تو بڑا، حالانکہ بہت آسان ہے نا یہ تو، یا اس سے نفرت پیدا کر دیتا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نفرت پیدا کر دے اس سے، کیا ہے کیا، یا اس کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے ہی نہیں ہے. اس کیا اتنی بڑی بڑی چیزیں جی، اس میں کیا رکھا ہے جی، حالانکہ قرآن میں سب جگہ نہیں چھوڑ، جس میں کوئی ہے ہی نہیں، اتنی اہمیت نہیں. اور کوئی چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو ریورس لاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے. اور تجھے پتا بھی ہے تو ٹھیک کام کر رہا ہے، اور تجھے پتا پاگل دے کیا ہو رہا ہے، عجیب دھندوں میں ڈال دیتا ہے، ویسے ہی کرا دیتا اس پہ. تو اس میں چلتا چلتا بیچارہ سیکھ جا رہا ہے ٹھیک ٹھاک، وسوسے پیدا کر دے گا اس سے. سوچا بھی تو نے، ہاں یار یہ تو ہے، وہ اباؤٹ کر دے گا، پیچھے اس کو نکال دے گا. ہر بار استعمال کرتے ہیں. ساری چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ. وہ کیا عمل ہے بھائی جس کے ساتھ یہ وہ کام کر رہا ہے اور اللہ نے اس پہ جنت کا وعدہ کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ ذکر اللہ. سبحان اللہ. پھر کیا سبحان اللہ. ابو داؤد کی حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ اکبر. من کان کلامہ آخری، من کان کلامہ آخری لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ولا سبحان. کہ جو شخص مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے اور کچھ نہیں کہا اللہ پاک نے، اور وہ میرا ذکر کر رہا ہے، بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، سب نے مرنا ہے، مرتے ہم روز دنیا کو دیکھتے ہیں کیسے جا رہے، کس طرح جا رہا ہے، سب دیکھتے ہیں. کہتا ہے اگر کوئی شخص مر رہا ہے اور مرتے ہوئے سبحان اللہ وہ میرا ذکر کر رہا ہے. اب یہاں ذکر کہ سنانے کے لیے نہیں کہ میں لوگوں کو سناؤں جی میں کر رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، یہاں دل ذکر کرتا ہے سبحان اللہ. وہ تو سکرات میں ہے، سکرات سمجھتے ہیں، موت کی کشمکش میں ہے، سخت بیماری میں ہے، انجیکشن اس کو لگے ہوئے ہیں، موت اس کو لگی ہوئی ہے، برے حالات میں. اب وہ کوئی مجھے نہیں کرے گا اللہ اللہ اللہ، وہ تو نہیں کرے گا نا، تب بھی ہم سمجھیں گے مرنے والا نہیں. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے اس کا وجود اگر میرا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس کا قلب جو ہے وہ اللہ، اس وقت موت جس وقت اس کو نظر آ گئی کہ موت آنے والی ہے، اور اس کا آخری عمل کون سا ہے؟ من کان آخر کلامہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. فرمایا اگر وہ میرا نام لیتا ہے، اس وقت نام لے رہا ہے، تو میں رب وعدہ کرتا ہوں بغیر حساب کے جنت میں اس کو بھیج دوں. پھر بولیں سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ. اس سے بڑا راستہ جنت میں جانے کا سبحان اللہ مجھے پتہ ہے کتنا آسان ہے، کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ہر مرد ہر عورت الحمدللہ صرف اس فعل سے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہے، آخری عمل اس کا موت کا وقت ہی ہے. تو میرے بھائیوں ابھی آپ خود سوچ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مرتے تو روز ہیں ہم، عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، مرتے روز ہیں. ابھی جائیں گے مرنے، جائیں گے ہم تھوڑی دیر کے بعد، نہیں جائیں گے مرنے. بستے پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ کوئی آپ کو انجیکشن دیتا ہے، کوئی آپ کو گولی دیتا ہے، مجھے بتائیں، کوئی آپ کو بے ہوش کرتا ہے،
تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے اندر آنکھیں بند ہوتی ہیں، سانس ادھر چلا جاتا ہے، سب کچھ دنیا سے غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہم یہاں پہ. یہ دیکھیے کون کر رہا ہے؟ بولو اللہ. اللہ کر رہے ہیں نا. اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ موت نہیں. حالانکہ اللہ کر رہا ہے موت ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نیند. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیند. حالانکہ موت کی پریکٹس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. باقی جاتے ہیں بستر پہ، بالکل موت ایسے آئے گی. میں ایک دفعہ مر چکا ہوں، آپ کو بتاؤں، میں نے موت کا مزہ چکھا ہوا تھا. تھوڑی دیر کی تھی، موت تاری ہو گئی تھی میرے. اللہ اکبر. موت بالکل ایسی ہے، یاد رکھیں. اس میں کیا ہوتا ہے آدمی کا کہ جیسے آپ بستر پہ گئے ہیں نا، آدمی گیا، پتہ نہیں چلا کچھ بھی. کتنی دیر لگتی ہے اس میں؟ بعض تو ایسے ہوتے ہیں بس گئے نہیں، یہیں سے آوازیں شروع ہوتی ہیں ذکر میں. تو وہاں کیا کرتا تو حال ہوتا ہوگا ان کے. یہاں جو خراٹے مارتے تو بار والے کہتے ہیں مسجد ہے جی کہ کوئی ہوٹل ہے، یہ لوگ سو رہے ہیں یہاں پر. تو جب بستر پہ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ پھر تو محلے والی اٹھتے ہوں گے بیچارے، خراٹے مارتے ہیں. تو یہ تو ہمارا حال ہے. ہم تو ایک ڈمی ہے، مشین. یہ آپ اس سے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی چیز نہیں. مجھے روک کے دکھا دیں آپ کو بستر پہ، آپ جا کے میں نے نہیں سونا، برا حال ہو جائے گا، آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ، دل خراب ہونا شروع ہو جائے گا، پورا سسٹم فیل ہونا شروع ہو جائے گا. مجھے نیند نہیں آ رہی. جن کو نیند نہیں آتی نا بیچاروں کو، تو وہ یہی شکایت ہوتی ہے، بڑی مشکل ہے جناب، رات مجھے نیند ہی نہیں ہے، میں بہت کروٹیں بدلی جناب، فلاں ہوا ہے. اس سے پوچھو بتا کتنا شوق ہے مرنے کا اس کو. آپ یہ دیکھیں کتنا شوق ہے اس کو مرنے کا، میں مروں. حالانکہ لگا تو نہ مر، تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر. جب تجھے میں نے کہہ دیا تجھے نیند دینی تو میں نے نہیں نہ دینی، تو فکر کیوں کرتے؟ اس کو فکر یہ ہے کہ نیند کیوں نہیں آ رہی. حتیٰ کہ اگر وہ لیٹ بھی جائے گا نا تو نیند اس کی اس لیے نیند نہیں آئے گی کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی. بعض دفعہ نیند اس وجہ سے بھی نہیں آتی کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان پہ. ہاں سونا چاہ رہا ہے وہ، لیکن وہ کہہ رہا مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی یار، پتہ نہیں نیند. وہی سوچ میں آدمی چپ جائے بستر پہ، آنکھ بند کرے، دعا پڑھے، بس آنکھ بند کر لے. دینے والی ذات کون ہے؟ ختم. خود ہی دے دے گا، بہت میٹھی نیند دے دے. اور نہیں تو رمضان 10 منٹ بھی سلائے گا تو پوری نیند دے دے گا. وہ گھنٹے دیکھنے آپ نے، بعض لوگوں کے 10 منٹ میں پورے ہوتی نیند، وہ گھنٹے دیکھ. یار یہ 4 گھنٹے ہی نہیں سویا میں یار 2 گھنٹے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کام بھی کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے سب کچھ، لیکن ذہن میں بیٹھا ہے اس کی کلک ہوا ہے. اور بیوقوف اللہ تیرے پہ رحم کر رہا ہے کہ 10 منٹ میں تیرا کام چل رہا ہے، باقت اللہ کا ذکر کر. تجھے اللہ نے اس لیے چن لیا، تو کیوں فکر کرتا ہے اس چیز کا؟ تو بھائی اللہ کی کتنی پیاری پریکٹس ہمیں کرا رہے ہیں. روزہ ہم جب جاتے ہیں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوشچن صحیح بتا. آپ کو تو خیر پہلے بتا بھی چکا ہوں، انشاءاللہ عمل ہوگا. ہم تجزیہ کر لیں، پرسنٹیج نکال لیں کہ کتنے لوگ جب بستر پہ جاتے ہیں اور مرتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں آخری دفعہ. ایمان سے ہوتا ہے. گھر میں دیکھ لیں آپ، سیدھا جاتا ہے ٹھڑک کے بستر پہ، اوپر سے مجھ سے زیادہ سو جا قصہ ختم. وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ من کان آخر کلام ہو لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہیں پتہ لگ گیا ہمارے کہ موت کے وقت ہم ذکر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ. آج بستر پہ گئے تو ہمارے منہ سے کلمہ نکل ہی نہیں رہا، اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، ہم اپنے دل کی طرف توجہ کر ہی نہیں رہے. اس لیے صوفیہ کرام نے بتایا کہ یہ ذکر جاگنے والا نہیں ہے، یہ تو جب مرنے کے تقریب جاؤ تو اپنے دل میں اللہ اللہ کرتے جانا ہے. تم صوفی حضرات یہی نہ سمجھو کہ ہمیں دن میں تصویر چلانی ہے. یہ دن میں جو محنت ہم کر رہے ہیں تصویرات کی، اور جو مراقبات کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، واحد اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے رات کا، میں نے جانا ہے بستر پہ اور میں نے مرنا ہے. میں محنت دن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں بستر پہ جاؤں تو میری زبان پہ اللہ کا ذکر ہی ہو. جو آدمی یہ نہیں کر رہا، بیشک سارے دن ذکر کر رہا ہے اور سوتے اس نے ذکر نہیں کیا، وہ بالکل فیل ہے. بولے سبحان اللہ. یار اپنے گریبانوں کا منہ اب ذرا کیا کر سوچتے ہیں لیٹ کے. کتنی لڑائی ہو جاتی ہیں بستر کے اندر جاتے جاتے. بیوی سے لڑائی ہو جائے گی، کسی اور سے لڑائی ہو جائے گی، فون اٹھاتے ہوئے کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، کسی اور مسئلے میں چلے جائیں گے. ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یاد رکھنا یہ پیغام اللہ کا. کون بھگا رہا ہے؟ شیطان دشمن یہاں کام کر رہا ہے کہ یہ ایک عمل اس سے نہیں ہونے دوں گا. اللہ تعالیٰ
کہ یہ جو اتنی بڑا آسان راستہ کر دیا ہے، اس شخص کو میں ذکر پہ آنے ہی دوں گا، یا غافل کرے گا، یا اس کو مشکل بنائے گا، یا اس کو کھینچ کے لے جائے گا، یا وسوسے پیدا کرے گا اس میں، یا اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کرے گا، یا اس میں بہت سی چیزیں اور شامل کر دے گا. اس نے کہتا ہے میں کام یہ نہیں کرنے دوں گا، ذکر کی جگہ تو یہ گانے سن، تو یہ میوزک سن، یہ ڈرامہ دیکھ، وہ دیکھ، کیسی اچھی چیزیں ہیں یار. یہ دنیا کی طرف تو چل، تو کس کام پہ لگا ہوا ہے؟ ہزاروں کام پہ لگا دے گا اس انسان کو. لیکن جو اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، سبحان من کان آخر کلام، آخری کلام جس وقت انسان دن کا ختم کر رہا ہو، دن کا سورج غروب ہو رہا ہو، ہم جب سونے جا رہے ہوں، اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں بستر عطا فرما رہا ہو، صحت عطا فرما رہا ہو، تو وہ ذاکر وہی ذاکر ہے، وہی عورت ذاکر ہے کہ جس وقت بسترے میں ہو تو اس کا قلب جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہو. تبھی اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے، جس طرح میں پہلے حدیث بتائی تھی کہ جو لوگ بستروں کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہنستے ہوئے جنت میں جاتے ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ اگر دیکھنا ہے کہ ہمارا ذکر صحیح ہے اور ہمارا ذکر اثر کر گیا ہم پر، ہمارا ذکر ہم پر اثر کر گیا، ہمارے وجود میں داخل ہو گیا ہے، تو آج ہی امتحان کر لیں. آپ دیکھ موت تو جب آئے گی، آج ہی موت آ گئی. تو ایسا شخص جو ذاکر ہوتا ہے ساری زندگی، سبحان اللہ، جس نے ساری زندگی اللہ کو بسایا ہوتا ہے اپنے دل کے اندر، جس مرد عورت نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، اس نے قلب پر، مراقبات پر، اللہ کے ذکر پر اس نے محنت کی ہوتی ہے، ذکر کرنے والے کی صحبتیں اختیار کی ہوتی ہیں، نیتیں صحیح ہوتی ہیں، محبت رکھی ہوتی ہے ذکر کرنے سے، ذکر والوں سے، اور جس سے ذکر سیکھا ہے اخلاص اور محبت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے دل کے اندر، سبحان اللہ. اس کے اندر سے دل سے ذکر نہیں نکلتا. پھر دوست آج کی بات سوچ لیں، ابھی جائیں گے بیڈ پہ، میری بات یاد رکھنا، آپ تجزیہ کریں. کتنے لوگ ہیں جو بیڈ پہ جاتے ہیں ذکر کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، ہم نے تسبیحات کر لی، لیکن وہ جو ٹائم ہے موت کا، اللہ کہتا ہے اس وقت جو ذکر کرتا ہو جائے گا بیڈ کے اندر، وہ کروڑ بدلے گا، اور کروڑ کے ساتھ وہ اللہ کی طرف توجہ ہوگی اور کہہ رہا ہوگا اللہ 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 اللہ. تب پتہ چلے گا سارا دن اس نے ذکر کیا ہے، اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے. یاد رکھ، ورنہ کتنے ذکر کر لے، سمجھو اللہ راضی نہیں اس کے ذکر سے. اس کے ذکر میں بدماشی ہے، اس کے ذکر میں لالچ ہے، اس کے ذکر میں وہ چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ بلا دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھ کہ جو ذکر صحیح نہیں کرتے اور ذکر کے ساتھ منافقت رکھتے ہیں اور ذکر کے ساتھ اس کے اہتمام کو، اس کی چیز کو نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تسبیح کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہے، جس میں ریا بھی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، اور بہت سے طریقے ہیں نا ذکر کے. میں بزرگ بن جاؤں، میں پیر بن جاؤں، یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، لوگ مجھے دیکھیں، ثواب آ جائے، یہ سب چیزیں ہیں. ان کو موت کے وقت یاد نہیں ہے. جس کا سبق یہ ہوگا، سبحان اللہ، کہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں، مقصد ذکر کا ایک ہی ہے کہ میرے مولا نے بتایا ہے کہ یہ ذکر تجھے اس وقت یاد آئے جس وقت تو مر رہا ہو. تو پھر کیا پرواہ؟ پھر پرواہ نہیں انسان کے اللہ کہتا ہے میں تو جنت میں داخل کرتا ہوں. اس پہ عذاب قبر کہاں ہوگا میرے بھائی؟ ہوگا اس پہ اللہ یہیں سے گارنٹی دے رہا ہے. یہ فرشتے وہیں جس وقت اس کی جان نکل رہی ہوگی تو وہیں مبارکیں دیتے ہیں فرشتے اس کو، تبشر و تبشر. وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہیں فرشتے کھڑے ہو کے مبارک دیتے ہیں، اور جنت کے خوان پکڑے ہوتے ہیں، جنت کی خوشیوں لیے کھڑے ہوتے ہیں. ان کی شکلیں اتنی نورانی اور خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان کے حسن میں وہ آدمی ڈوب جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اور وہ اتنی محبت سے مل لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ کو ہم جنت میں لینے جانے ہیں. سیدھا ان کو اٹھاتے ہیں، اپنے پروں میں جنت کی خوشبو لگاتے ہیں، جنت کے کافوں میں لپیٹتے ہیں، اور کیا خوشبو ہوں گی جنت کی، کیا ماحول ہوگا، سینے سے لگاتے ہیں، پھر اڑتے ہیں ہوا میں، اور ہر جگہ فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ سب قرآن ہے. چلتے چلتے جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ آ گیا، تیرا ذکر کرتا تھا. کتنا بڑا امتحان ہے ہمارا. میں نے اپنی زندگی کے اندر 50 سال ہو گئے الحمدللہ، آپ جیسے دوستوں میں بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے، 50 سال زندگی لگی. بس جب سے حضرت ملے ذکر شروع ہو گیا میرا. حضرت سے پکی دوستی تھی، پکی محبت تھی. اور دعا کرتا ہوں اس دنیا سے جاؤں تو اپنے شیخ کی محبت کو دل سے لے کے جاؤں. اس نے اتنا سبق دیا، اتنی منزل مجھے دے دی کہ آج میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. یہ بھی انہیں کا کرم ہے. آج بھی آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں، شوق سے بتا رہا ہوں، محبت سے بتا رہا ہوں. میرے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے آپ کے خلاف. آپ رکھیں میرے لیے دشمنی، مجھے سے کوئی فرق نہیں. ہمارے یہاں دشمن اور دوست سب برابر ہیں. ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، فقیر لوگ نہیں رکھتے.
دل میں نہ ہم کینہ رکھتے ہیں کسی کے لیے، نہ ہم دشمنی رکھتے ہیں. ہمارا وہ دوست ہے جو ہمارے کہنے پہ چلتا ہے، ہمارا وہ دشمن ہے جو ہمارے کہنے پہ نہیں چلتا. بس سیدھی بات ہے. ہم فقیر لوگ کسی سے کوئی دنیا میں تعلق نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی معاملہ، بالکل دل صاف ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. بس ہمارا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا بھی. ہم سب سے محبت کرتے ہیں، کھل کے پیغام دیتے ہیں. اور یہ پیغام وہ ہے دوستو جس نے اس پہ عمل کیا، خدا کی قسم آپ جنت میں جا کے ڈھونڈتے پھریں گے یار کون شخص تھا جس نے ہماری زندگی کو بنا دیا. قسم کھا کے کہتے ہیں آج نہیں پتہ چلے گا اس کی قیمت کیا ہے. کم قیمت ہے موت کے وقت. اس حال میں ہو کہ آپ جو عرشوں پہ پہنچ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کہے اس بندے کو میرے پاس لے آئے کہ اللہ کہ میں راضی ہوں، اس کو جاؤ، اس کو واپس لے جاؤ، اس کی قبر کو ایک جنت کا ٹکڑا بنا دو، اتنا سجا دو کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ حشر تک قیامت تک وہ کہاں پڑا ہے. ایسے ہونا ہے آپ نے نہیں ہونا؟ بولے ہونا ہے تو ذکر کرو، میری باتوں مانو. بدمعاشی کیوں کرتے ہو؟ پھر مجھ سے کیوں اڑتے ہو؟ مقابلے کیوں کرتے ہو؟ بدمعاشی جو کہتے ہیں اس پہ اڑ کے باتیں کرتے ہو میرے ساتھ، وہی کام کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ پیچھے ٹوں 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 کرتے. یہ کیا بکواس ہے؟ مجھے بتاؤ کیا چکر ہے؟ انسان بناؤ. کیسے اللہ راستے کھول رہا ہے؟ دشمن کے ساتھ ملتے ہوں گے، دشمن کا ہے کہ وسوسے پیدا کروں گا، اس جگہ سے وسوسے پیدا. نہیں یار کس مسجد میں ہو رہا ہے ذکر؟ یہ مسجد عائشہ میں ہو رہا ہے. یا ادھر نہیں جاتے، وہ تو آدمی بڑا خراب ہے جس کی مسجد ہے. یہ وسوسہ شیطان. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ نہیں جی اس مسجد میں ہو رہا ہے اس لیے نہیں آ رہا. 50 سال سے اس سے بھی زیادہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم رحمت میرے شیخ کے صدقے سے سارا کچھ جو کچھ بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہے، شیخ کے صدقہ ہے. میں ذکر کر لیتا ہوں. آپ جیسے حضرات دوست بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، تو میں نے ابزرو یہ چیز کی ہے کہ کئی لوگ اللہ کا ذکر کرتے کرتے غائب ہو جاتے ہیں. حیران ہو جاتا ہوں. کوئی 10 سال کیا، کسی نے 5 سال کیا، کسی نے 4 سال کیا، کسی نے 3 سال کیا، ذکر کرتے کرتے بھائی کہاں گئے؟ وہ شیطان ایسا وار کر دیتا ہے ان کو کہ ان کو نکال لیتا ہے. یہ ذکر میں کہاں جائے؟ وہ چلے جاتے ہیں شیطان. یاد رکھنا میری دوستو ایک بات، جان چلی جائے لیکن ذکر کو مت چھوڑنا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وسوسے پہ مت آنا. کیوں کہ سارے جتنے بھی اعمال ہیں بہت اونچے اعمال ہیں سارے. یہ یاد رکھنا، نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں. ہمیشہ کہتا ہوں نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں. جتنے فرائض اللہ نے دیے اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں 5 فرض جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں. یاد رکھیں کہ جس طرح نماز ہے، کیا آپ نماز پڑھیں گے عشاء کی 4 رکعت فرض؟ آپ کہتے ہیں جی آج میں 4 رکعت فرض نہیں پڑھتا ہوں، میں آج ساری رات نفل پڑھوں گا، عبادت کروں گا، قرآن پڑھوں گا، ذکر کروں گا، اور میں صبح روزہ بھی رکھوں گا. 4 رکعت چھوڑ دو، اس کے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری زندگی عبادت کرتے رہیں، آپ سجدے کرتے رہیں، لیکن اس 4 فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنا ثواب ہے. وہ ساری عبادت ایک پڑھنے میں آپ رکھ دیں اور یہ 4 فرض رکھ دیں، 4 فرض آپ کے نکل جائیں گے، وہ بیکار ہو جائے گی آپ کی بات. کیونکہ فرض ہے، کمپلسری اللہ نے کہا کہ اس کو کرنا ہے آپ نے. تو کوئی مقابلہ نہیں. اب کیا ہے ذکر؟ جنت میں کیا لے کے جائے گا؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے کون لے کے جائے گا ذکر میں؟ ذکر اللہ. تو ذکر بلند نہیں ہو گیا نماز. یاد رکھنا ذکر بلند نہیں ہو گیا. بعض لوگ بڑے غلط بات کرتے ہیں. دیکھو جی یہ ذکر کرنے والے کہتے ہیں جی نماز چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، تبلیغ چھوڑ دو. کتنے فضول. یہ وہی وسوسے شیطان کی. اب میں سمجھاتا ہوں یہاں اللہ نے کہا ہے کہ ذکر جس کا ہوگا آخری زبان پہ لے کے جاؤں گا. نماز نہیں کہا، ذکر جس کا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جو جتنی بھی عبادات فرائض جو ہیں اس میں ہمارے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے. اسی میں ریا آ گیا. نماز میں ہزاروں ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں کہ جو بالکل ہماری نماز کو ختم کر دیتی ہے. وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہماری جو ہمیں جنت تک پہنچائے یا ہمیں اندر تک لے جائے. تو وہ اللہ نے اہتمام کیا کیا ہے کہ ذکر کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کی نماز ایسی بنا دیتا ہے جو اللہ قبول کرتا ہے. یہ حدیث ہے، میں وقت تھوڑا میں آپ کو حدیث سنا اس پر کہ ساری عبادت کو اللہ کا ذکر میں صفت رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ ساری عبادات کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ وہ ان سے ریا نکالتا ہے، برائی نکالتا ہے، اور سارے اعمال جو ہوں اس مقام پہ جاتا ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ نماز کے وقت جنت نہیں. یہ وجہ یہی ہے کہ جو ذاکر ہوگا جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا جاتے ہوئے اس کی نمازیں لاجواب ہوں گی. یاد رکھیے.
اس کی نمازیں لاجواب ہوں گی، اس کے جو روزے ہوں گے لاجواب ہوں گے، ان کے حج اور عمرے جو ہوں گے ریا سے پاک ہوں گے، حلال کمائیوں کے ہوں گے، کیونکہ ذکر کے اندر یہ خاصیت ہے الحمدللہ۔ ذکر اور گناہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ جہاں جس کے دل میں میرا ذکر ہوگا اس کے دل میں کبھی گناہ نہیں آنے دیتا، گھیر لیتا ہے ذکر سے، اس لیے ذکر کو بلند کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی اب تم؟ تو ذکر جو ہے بناتا ہے ان کو، ہیلپ کرتا ہے۔ اب کیا ہے، ایک ذکر کرنے والے کی نماز اور ایک نہ ذکر کرنے والے کی نماز زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے کہ جو ذکر کرتا ہے نماز سے وہ ذکر کو مقبول کر دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے، ریا کو نہیں۔ آپ اچھا میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ بھی پہلے ذکر نہیں کرتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، بھائی صحیح جواب دینا، کوئی آنیسٹلی اپنے دل میں جواب دیں، مجھے نہ دیں کہ جب سے آپ نے ذکر کرنا شروع کیا ہے نماز میں آپ کو فکر ہوتی ہے بھائی ریا نہ ہو، اخلاص آئے، میں صحیح طرح نماز پڑھوں، یہ فکر آیا یا نہیں آیا؟ یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے ذکر نے پیدا کیا۔ دیکھیں تو اب ایک چیز بھی اور سن لیں کہ جب ہم نے ذکر شروع کیا اور ذکر نہیں کیا اس نماز میں، یہ فرق آ گیا کہ ہمارے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی کہ بھائی نماز اچھی ہونی چاہیے، اخلاص ہونی چاہیے، ریا ہونی چاہیے، قبول نہیں ہوگی، یہ ساری احتیاط آ گئی ہمارے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ساری مشکورہ، کہ اگر تو اس مقام تک بھی نہیں پہنچ سکا اور یہ احساس تیرا جاگ گیا کہ کہیں میری نماز خراب تو نہیں ہو رہی اور تجھے فکر پڑ گیا، اللہ کہتا ہے میں قبول کر لوں گا۔ تو جب ذکر نے یہ احساس پیدا کرا دیا تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اب پھر بھی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں تو کہا سائے مشکورہ، تیری کوشش مجھے منظور ہے۔ تو ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ غفلت ہے کبھی نہ چھوڑیں، مصیبت ہے کبھی ذکر نہ چھوڑیں، دل مانے نہ مانے تب بھی ذکر نہ چھوڑیں، کوئی وسوسہ ہو تب بھی ذکر، کیونکہ ذکر ہر حال میں قبول ہے۔ ذکر میں بدعت اور ذکر دو مختلف چیزیں ہیں، سبحان اللہ بولے۔ اس لیے اللہ پاک نے پورے قرآن کے اندر، جیسے میں کل جمعرات کو پتہ نہیں کب بتا رہا تھا، کہ جتنے طریقے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بتائے کسی عبادت کے نہیں بتائے۔ کھڑے کرو، اٹھے کرو، بیٹھے کرو، چلتے کرو، سوتے کرو، آتے کرو، بے وضو کرو، جس حالت میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ، جدھر جاؤ، اللہ نے اتنے طریقے بتائے ہیں ذکر کے، اتنے طریقے کسی عبادت کے نہیں بتائے۔ تو بدعت کہاں سے ہوگی؟ سب طریقے اللہ کے بتائے۔ اب میں ایسے بیٹھ کے کروں، اونچا کرو، نیچا کرو، خفی کرو، زور سے کرو، درمیانہ کرو، مجمع میں کرو، تنہائی میں کرو، دوستوں میں کرو، بازار میں کرو، دکان میں کرو، گاڑی میں کرو، اتنے طریقے ہیں بھی کسی عبادت کے؟ بولے سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ اس لیے بولیں کہ اللہ نے آپ کو یہ انعام دیا ہے ذکر کا، بولیں سبحان اللہ۔ نہ دیا تو کہاں بندر بنے ہوتے آپ ہیں؟ مجھے پتہ ہے کتنا بڑا نقصان تھا زندگی میں۔ جب اتنی بڑی نعمت مل گئی تو کسی بھی چھوٹے وسوسے سے شیطان کے وسوسہ ڈال دو نا، شیطان اے جی بندہ اس طرح ہے جی، فلاں جی حضرت صاحب تو ہیں جی فلاں جی، تو اس اپنے منہ پہ تھپڑ مارے کہ شیطان اس وقت یہاں میرے اندر آیا ہوا ہے، اس کہ بدتمیز، اتنے بڑے عمل کو تم اسے ضائع کرانا چاہتے ہیں، اور دل میں کہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں نے اس چیز کو نہیں چھوڑنا، تو زور لگا، تب تو ہوں گے آپ کامیاب۔ لیکن شیطان میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی بڑی طاقت ہے، میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے اچھے اچھے ذکر کرتے، کیوں؟ بس یہ دل نہیں کرتا، بس یہ غفلت ہو رہی ہے، اچھے اچھے عالم لے گیا شیطان ان کو، شیطان بھی عالم، کیا وسوسہ ڈالا، آتے آتے غائب ہو جاتے ہیں، آتے آتے غائب ہو جاتے ہیں۔ بات سبحان اللہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، جمے بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے، بولٹن کے درویش بیٹھے ہیں، الحمدللہ بیٹھے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، کام کرنے جاتے ہیں، کام سے آتے ہیں، دل میں بات اتر گئی ہے، بھاگے آتے ہیں۔ آخر ہے تو مشکل کام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مشکل پہ انعام بھی تو زیادہ ملتا ہے نا۔ ایک آپ کو کام پہ لگاتا ہے 8 گھنٹے کے لیے، آپ کو تنخواہ دیتا ہے، وہی دیتے ہیں نا۔ جب اوور ٹائم کرتے ہیں تو پھر تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ زیادہ ملتی نہیں ملتی؟ میرے خیال میں کچھ حساب بڑھتا ہے تھوڑا بہت کہ اوور ٹائم کریں گے تو اتنا آپ کو اتنا ملے گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تھوڑی سی محنت کی، وہ کہتا ہے آپ تجھے زیادہ دیتا، تو وہ تو رب ہے۔ اگر آپ محنت کے ساتھ آ رہے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے تو مجھے بتائیں آپ کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنی آپ کی جوانی کو اور بلند کر دے گا، آپ کی صحت مند اور کر دے گا۔ اکثر ذکر سے کہتے ہیں جی یہ تو بھائی بڑی صحت ہے اس کی، بڑا کچھ ہے آج تو جی بڑے بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، آپ کیا ہے اس کو کیا پتا کہ ذکر جو ہے صحت قائم کرتا ہے انسان۔ اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ذکر کی مجلس سے ہمیں لے جانا، اٹھانا۔ جیسے کہ ہمارے ایک بزرگ ہے الحمدللہ،
ذکر کی مجلس سے اٹھ کے اسپتال چلے گئے، وہیں چلے گئے، مجھے تو پتہ نہیں چلا بیچارے، میں تو اس میں طرح بیٹھے، مجھے کسی نے بتایا نہیں، ورنہ مجھے پتہ چلا، کیونکہ ایک آدھ دن کا گیم کا پتہ نہیں چلتا، کیا انسان تھے، ذکر کرتے کرتے آدمی چلا گیا، پتہ نہیں چلا کب گیا ہے یہ کیا ہوا، پتہ نہیں چلا۔ ایسی موت چاہیے، پتہ نہیں چلا آدمی چلا، ذکر کرتا کرتا غائب ہو گیا، بس ایسی موت آئے کہ الحمدللہ ہمیں پتہ نہیں چلے، ہم ذکر کر کے گئے آج صبح آئے تو پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا، ادھر اللہ کی رحمت میں چلے گئے ماشاءاللہ۔ ایسی موت چاہیے نہیں چاہیے، تو جب ہی ہو جب آپ روز ذکر کریں گے آگے میرے ساتھ بیٹھیں گے، کبھی سستی نہ کریں ذکر میں، کبھی غفلت، کون کراتا ہے؟ شیطان، معلوم ہے۔ بس جب بھی کوئی چیز آپ کو ذکر سے روک رہی ہو، یا ماں کی شکل میں ہو، یا باپ کی شکل میں ہو، یا چاچے کی شکل میں ہو، یا مامے کی شکل میں ہو، یا کسی بھی بہت بڑے عالم کی شکل میں ہو، مفتی کی شکل میں ہو، کسی شکل میں بھی ہو، اگر اس عمل کو آپ کے روک رہے ہیں، اس کی بات نہ ماننا۔ شیطان ہر روپ ڈھال سکتا ہے، ہر ایک کی شکلیں بنا سکتا ہے، ماں سوائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا، غوث پاک بن کے آ جائے گا، میری شکل بن کے آ جائے گا، یاد رکھنا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، نہیں یہ آج ذکر نہ کریں، نہ، یہ حضرت صاحب نہیں کہہ سکتے، بکواس کر رہے ہیں۔ ذکر دو متضاد چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ عبد القادر جیلانی آ جاتے ہیں، خواجہ محمد چشتی آ جاتے ہیں، مجدد الفسانی آتے ہیں، میں ذکر نہ کرو آج تو آرام کر لے، کہتا ہے جی وہ مجدد نہیں ہو سکتی، یہ شیطان ہے۔ میں نے کسی کی بات نہیں مانی، سبحان اللہ، میں نے جانا ہے ذکر، میں نے اپنے رب کی بات مانی۔ ایسے کریں گے نا انشاءاللہ، ذکر نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ صحت رکھے، بھائی صحت نہیں ہے اس میں تو آدمی نہیں کچھ کر سکتا، اللہ پھر اس میں گھر ثواب دیتا ہے۔ اب آپ، اللہ نے ہمیں اتنا بیمار کر دیا کہ میں نہیں جا سک رہے، اور ایسی بیماری دے دی، پیٹ میں ایسا درد دے دیا، سر میں اتنا درد دے دیا، چکر آ رہے ہیں، مجبوری نہیں جا سکتا آدمی، تو اس میں یہ نہیں کہ آپ پریشان نہ ہو اس میں، بھئی میں نہیں جا رہا، تم نے ذکر جا، نہیں نہیں نہیں، وہ تو اللہ نے آپ کو بیماری دے دی، آپ نہیں پہنچ سک رہے ہیں، کوشش کے باوجود بھی آرام کریں انشاءاللہ، گھر میں بیٹھ کے پھر اللہ اللہ سبحان اللہ، کوئی فرق کی بات نہیں۔ لیکن جب تک طاقت، ہوش اور آدمی میں ہمت ہے، ذکر کو نہیں چھوڑنا، غفلت نہیں کرنی چاہیے، جی غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، نہیں جی میں تو چاہ رہا تھا، نہیں جی بڑا مشکل ہو گیا، نہیں جی اب فلاں آدمی ہے، یہ کچھ بہانہ نہیں کرے، اس کا مطلب شیطان کا بارہ چل گیا ہے، آج یہاں لے جائے گا، کل یہاں لے جائے گا، پرسوں آپ کو بالکل گیٹ سے باہر کر دے گا۔ اور میں نے 50 سال میں اپنی زندگی میں یہ دیکھی چیزیں، لوگ چلے جاتے ہیں، اللہ نہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی دعا بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہم حفاظت چاہتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں اس چیز کی کہ ہم دوبارہ اپنی حالت پہ پلٹ جائیں، جیسے ہم فضول آدمی تھے ہم پھر ویسے بن جائیں جیسے ہم ذکر سے پہلے تھے۔ کوئی بننا چاہتا ہے ایسے؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کریں کہ اسی طرح ہم ذکر کو اپنے جاری رکھیں آخری دم تک انشاءاللہ۔